السلام علیکم جی، میں ہوں ملک تحسین، آج اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو کا میرا ٹاپک ہے کہ جب ہم فرانس ایمبیسی میں جاتے ہیں انٹرویو کے لیے تو ہمیں کن کن سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو میں نکلا تھا شاپنگ کرنے کے لیے، تو میں نے سوچا چلیں آپ کو شاپنگ سینٹر کی سیر کراتے ہیں اور ساتھ آپ کو انٹرویو میں پوچھے جانے والے سوالات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ چلیں ٹائم ضائع کیے بغیر میں آج کی ویڈیو شروع کرتا ہوں۔ جب آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو آپ کا سب سے پہلے فریش ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ نے امبیسڈر کے سامنے انٹرویو دینا ہوتا ہے، تو آپ نے کچھ سوالات کے جواب دینے ہوتے ہیں، تو آپ بالکل فریش ہوں تبھی یہ ممکن ہے کہ آپ صحیح طرح انٹرویو دے سکیں۔ میرا جب انٹرویو تھا، میرا اسلام آباد میں انٹرویو تھا، میں امبیسی گیا تو میں ایک دن پہلے ہی ہوٹل بک کیا اسلام آباد میں، اور اگلے دن صبح میں امبیسی پہنچ گیا تھا۔ جب آپ امبیسی پہنچتے ہیں تو آپ پارکنگ تک ہی وہاں جا سکتے ہیں اپنی کار پہ، اس کے بعد آپ کو بس پہ سفر کرنا ہوتا ہے۔ بس کے لیے آپ کو وہاں سے امبیسی کے اندر جہاں پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر کے اندر جاتے ہیں تو وہاں سے آپ کو ٹکٹ ملتی ہے۔ ٹکٹ کے ساتھ آپ کے موبائل اور پرس وغیرہ بھی وہاں جمع کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں اور بس میں بیٹھ کے آپ امبیسی اندر چلے جاتے ہیں جہاں آپ نے انٹرویو دینا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ ایک ویٹنگ روم میں پہنچتے ہیں، وہاں جا کے آپ اپنی جو ویزا فیس ہوتی ہے امبیسی کی وہ پے کرتے ہیں۔ ویزا فیسز جو ہیں وہ تقریباً 80 یورو کے قریب ہے ایڈلٹ کی، اور چھوٹے بچے جو ہیں 14 سال سے چھوٹے ان کی 40 یورو تک ہوتی ہے۔ اور ویزا فیس ادا کرنے کے بعد آپ انٹرویو کے لیے وہ آپ کو ڈائریکشن بتا دیتے ہیں کہ اس طرف جانا ہے۔ وہ آپ جب انٹرویو کے لیے روم میں پہنچتے ہیں تو وہاں آپ سے سوالات کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کون سا ویزا اپلائی کیا ہے۔ تو آپ نے اگر وزٹ ویزا اپلائی کیا تو آپ انہیں بتائیں گے کہ جی میں نے ٹورسٹ ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ پھر آپ سے پوچھ سکتے ہیں اب کہ آپ نے یورپ میں اور بھی بہت سے کنٹری ہیں، فرانس ہی کیوں چنا۔ تو آپ نے اپنی پریورٹیز بتانی ہے کہ یورپ میں ہمیں سب سے زیادہ پیرس کا ہی نام سنا ہے، تو ہم پیرس کے بارے میں ویڈیوز بھی بہت دیکھی ہیں، وہاں کی جگہیں بہت مشہور ہیں، تو ہم نے اس لیے فرانس کو ہی چنا۔ اور ہم نے فرانس اس لیے چنا ہے کہ فرانس پاکستانیوں کے ساتھ ریلیشن اچھے ہیں اور ویزا بھی بڑی آسانی سے دے دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ آپ سے پوچھیں گے کہ کیا آپ نے کبھی کسی اور کنٹری کا بھی وزٹ کیا ہے۔ تو آپ نے جس کنٹری کا بھی وزٹ کیا ہے اس کے ڈاکومنٹس بھی آپ نے ساتھ لے کے جانے ہیں، مطلب پاسپورٹ کی کاپیز لے کے جانی ہے جہاں آپ کی انٹری ایگزٹ کی اسٹیمپس لگی ہوتی ہیں۔ وہ آپ نے انہیں بتانا ہے کہ جی ہاں جی میں فلاں ڈیٹ کو فلانے سال میں اس کنٹری میں ان کنٹری میں وزٹ کیے تھے۔ اور اس کے علاوہ وہ آپ سے پوچھیں گے آپ کا پاکستان میں کیا بزنس ہے، آپ نے بزنس کی ڈیٹیل دینی ہے۔ اور ایک چیز اور ہے کہ یہ جتنے بھی کویشچن وہ آپ سے کرتے ہیں نا، جو آپ انہیں فائل دیتے ہیں نا، اس فائل کے اکارڈنگ ہی وہ آپ سے کویشچن کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ ادھر ادھر سے آپ سے باتیں پوچھیں گے۔ وہاں بڑا ریلیکس سا ماحول ہوتا ہے، وہ آپ سے پہلے پوچھ بھی لیتے ہیں کہ آپ کس لینگویج میں انٹرویو دینا چاہیے، تو آپ جس میں کمفرٹیبل ہیں اسی لینگویج میں آپ انٹرویو دیں۔ تو بہتر ہے کہ آپ اردو ہی چنیں اگر آپ کو اردو اچھی طرح آتی ہے تو۔ اور پھر آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی انکم کیا ہے ماہانہ۔ وہ آپ نے اپنی جو ٹیکس ریٹرن جمع کرائی ہوتی ہے، جو آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ ہے، اس کے اکارڈنگ ہی آپ نے بتانا ہے۔ وہ آپ پہلے سے ہی تیار کریں گے کہ میری اتنی انکم ماہانہ۔ اور اس کے علاوہ وہ آپ کو پوچھتے ہیں کہ آپ جب ہمارے کنٹری میں جائیں گے تو آپ کہاں رہیں گے۔ تو اس کا جواب آپ نے انہیں دینا کہ جی میں نے ہوٹل بکنگ کرائی ہوئی ہے اور ہوٹل بکنگ کے پیپر بھی ساتھ لگائے ہوئے ہیں۔ تو وہ اس طرح جو ہے انہیں تسلی ہو جاتی ہے اس بات پہ کہ ہاں یہ بندہ جائے گا، اس نے ہوٹل بکنگ کرائی۔ لیکن ہوٹل بکنگ آپ نے پیڈ نہیں کرانی، وہ ریزرو بھی کرانی ہے۔ وہ آپ سے اگر پوچھیں کہ آپ نے ریزرو کیوں کرائی ہے تو وہ آپ نے بتائیں گے کہ آپ اگر مجھے 100% ویزا دیتے ہیں تو میں اپنی کنفرم کرا لوں گا۔ تو اس لیے یہ ہے کہ مجھے ابھی پتہ نہیں ہے کہ آپ مجھے ویزا دیتے ہیں یا نہیں دیتے، اس لیے میں نے اپنی ریزرویشن میں کرائی ہے۔ وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کون سی جگہ پہ جانا ہے، وہاں پیرس میں یا فرانس میں کن شہروں میں جانا ہے۔ تو آپ انہیں گوگل سے آپ چیک کر لیں 6-7 نام، جتنے دن کا اکتوبر ہے ڈیلی کے حساب سے آپ انہیں بتا دیں گے کہ میں نے آئیفل ٹاور دیکھنا ہے، ڈزنی لینڈ دیکھنا ہے، جو بھی آپ نے یاد کیے ہوں گے وہ آپ انہیں بتا دیں۔
اس کے علاوہ وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ وہاں سے واپس آئیں گے، تو آپ انہیں کہیں ہاں جی میں اپنے ٹکٹ کے حساب سے میں واپس آ جاؤں گا، جس دن کی میری ریٹرن ہے 6 دن کی 7 دن کی، اس ڈیٹ کو میں واپس آؤں گا۔ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے کسی اور کنٹری کا وزٹ کرنا ہے، مطلب یورپ میں جب ہم آپ کو ویزا دیں گے تو آپ نے اس کے جواب میں کہنا ہے کہ نہیں، ہم صرف فرانس میں ہی رہیں گے، تو فرانس سے واپس آئیں گے تو پھر نیکسٹ ٹائم ہم دیکھیں گے کہ ہم نے یورپ کا کوئی اپلائی کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ فی الحال ہم صرف فرانس ہی جا رہے ہیں، فرانس سے ہی واپس آئیں گے۔ اس کے علاوہ وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ وہاں کیا آپ نے وہاں رہنے کا کوئی انتظام کیا ہے، تو اس کا جواب وہی ہے کہ جی میں نے ہوٹل بکنگ کی ہے، تو میں اپنے ہوٹل میں ہی قیام کروں گا۔ اگر آپ نے پیرس کا ہی، بہتر یہ ہے کہ آپ صرف ایک ہی سٹی کا رکھیں، پیرس کا، اور 7 دن کا ٹور رکھیں، اور اس میں جو جو مشہور جگہیں ہیں اس کا امبیسڈر کو بتا دیں کہ میں یہ جگہوں پہ سیر کروں گا اور شام کو اپنے ہوٹل میں واپس آ جایا کروں۔ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا آپ کے وہاں کوئی رشتہ دار ہیں، تو آپ نے بتانا ہے انہیں کہ جی میرا وہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ اگر آپ کا ہے بھی تو آپ تھوڑا بہت ہائڈ کر دیں اسے تو بہتر ہے، کیونکہ اس سے پھر انہیں شک ہو جاتا ہے کہ اگر اس کے رشتہ دار ہیں، ہو سکتا ہے یہ اس کو سپورٹ کریں اور اس کا پروگرام جا کے بدل جائے اور یہ وہیں رہے، یا یہ پہلے سے ہی پروگرام بنا کے جا رہا ہے کہ میں نے واپس نہیں آنا کیونکہ مجھے وہاں سپورٹ کرنے والے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ آپ انہیں یہی بتائیں کہ جی میرا کوئی رشتہ دار وہاں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں آپ نے ہوٹل بکنگ کون سی کرنسی میں کی ہے، تو آپ اپنی ہوٹل بکنگ کے پیپر کو غور سے دیکھ لیجئے گا، یا تو وہ ڈالر میں ہوتی ہے یا یورو میں ہوتی ہے۔ تو جس کرنسی میں بھی ہو آپ انہیں بتا دیں گے جی میں نے ڈالر میں کی ہے کرنسی، ڈالر میں کیا یا ڈالر میں کرنی ہے، کیونکہ آپ نے تو ریزرو کرائی ہے تو اس لیے آپ جا کے ادھر کریں گے نا، تو اس لیے آپ انہیں کرنسی بتا دیجئے گا تاکہ انہیں پتہ ہو کہ یہ ساری فائل اپنی فائل کے بارے میں اویئر ہے، اسے پتہ ہے کہ میری فائل میں کیا لکھا ہوا ہے۔ پھر وہ آپ سے پوچھیں گے کہ جی کیا آپ نے جو ٹکٹ کروائی ہے وہ ریٹرن ٹکٹ ہے، تو اس کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے جی ہاں جی میں نے ریٹرن کرائی ہے، اور ریٹرن ہی وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں وہاں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ون وے ٹکٹ کریں، کیونکہ ون وے سے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ آپ واپس نہیں آنے والے، اس لیے آپ کو ریزرو ریٹرن ٹکٹ ہی انہیں شو کروانی ہوتی ہے۔ پھر وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کی بیوی کیا کرتی ہیں۔ اگر تو آپ اکیلے انٹرویو میں اکیلے اپلائی کر رہے ہیں تو پھر تو آپ اکیلے ہی اوبیسلی جائیں گے انٹرویو کے لیے، اور اگر فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں تو آپ کے بیوی بچے بھی آپ کے ساتھ ہونے چاہیے۔ تو اگر آپ کے بیوی بچے ساتھ ہوں گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ بیوی سے بھی ڈائریکٹ پوچھ لیں کہ آپ کیا کرتی ہیں، تو جو بھی آپ کا پیشہ ہوگا، ہاؤس وائف ہیں یا کوئی جاب کر رہی ہیں تو اس کا وہ آپ کو بتانا ہوگا۔ اگر جاب کر رہی ہیں تو آپ کے جو فائل ہے جو آپ نے امبیسڈر کے سامنے رکھی ہوئی ہے اس میں اس کا پروف بھی دینا ہوگا۔ لیٹس سپوز اگر ٹیچنگ کر رہی ہیں تو آپ کو اسکول سے اس کا جو لیٹر ہوتا ہے وہ لے کے جانا چاہیے ساتھ، اسکول کی اسٹیمپ وغیرہ سارا کچھ ہونا چاہیے اس پہ، وہ آپ انہیں دکھائیں گے تو وہ آپ کا پروف ہے کہ آپ کی بیوی یہ فلانا کام۔ اگر ہاؤس وائف ہیں تو سمپل آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی میری بیوی ہاؤس وائف ہے۔ اس کے علاوہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ جی آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں، تو اگر آپ کے بچے ہیں آپ کے ساتھ ہیں تو آپ انٹرویو میں بھی وہ آپ انہیں اپیئر کریں گے اور اپنے بچوں کے بارے میں بتائیں گے کہ ہاں جی یہ اسکول جاتے ہیں، اور ان کے جو آپ کی فائل ہے اس میں آپ نے اپنے بچوں کے ڈاکومنٹس اسکول کے جو ہیں اسکول سرٹیفکیٹ لگانا ہے کہ یہ ابھی پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے جو ہے اسکول سرٹیفکیٹ جو ہے وہ زیادہ پرانا نہیں ہونا چاہیے، 10-15 دن زیادہ سے زیادہ پرانا ہونا چاہیے، آپ اسکول سے لے لیں اور اس پہ ڈیٹ لکھوا دیں اسکول کہ یہ اب کی فلاں ڈیٹ تک یہ پڑھ رہے ہیں ابھی۔ مطلب آپ نے اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ نہیں لینا، جو اسکول میں ابھی پڑھ رہے ہیں اس طرح کا کوئی سرٹیفکیٹ لینا ہے، اور اس پہ پرنسپل وغیرہ کے سگنیچر اسکول کے اسٹیمپ بھی ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ وہ آپ سے پوچھیں گے کہ جی کیا آپ کی پاکستان میں کوئی پراپرٹی وغیرہ ہے، تو آپ نے اپنی پراپرٹی کے بارے میں آپ اسی وقت بتانا ہے کہ جب آپ نے اپنی ٹیکس ریٹرن میں اپنی پراپرٹی شو کرائی ہے۔ اگر آپ نے اپنی ٹیکس ریٹرن میں پراپرٹی شو نہیں کرائی تو آپ انہیں یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری فلانی پراپرٹی ہے، کیونکہ اس طرح آپ کا امیج اچھا نہیں ان کے سامنے آئے گا کہ یہ شاید اپنے ملک سے ہی اپنی پراپرٹی ٹیکس کی وجہ سے چھپا رہا ہے۔
اس لیے جو آپ کے ڈاکومنٹس ہیں اس کے اکارڈنگ ہی آپ بات کریں. بہتر ہے کہ آپ اپنی ٹیکس ریٹرن میں اپنی پراپرٹیز وغیرہ شو کرائیں تاکہ آپ کے ایسٹ میں آئے اور آپ کے ایسٹ سے آپ کے ویزا لگنے کے چانسز آپ کا گڈ امپریشن جو ہے ایمبیسی میں جائے گا, آپ کے ویزا لگنے کے چانسز جو ہیں وہ برائٹ ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں جی آپ نے ویزا فائل کہاں سے بنوائی. یہ بڑی اہم چیز ہے. اس پہ اکثر انٹرویو دینے جاتے ہیں تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس کے بارے میں اگر ہم نے یہ بتا دیا کہ ہم نے فلانے بندے سے بنوائی ہے تو یہ ہو سکتا ہے ان کے لیے ان کو بتانا مناسب نہ ہو. لیکن ایسا نہیں ہے, آپ نے انہیں بالکل بتانا ہے کہ ہم نے فلاں بندے سے فائل بنوائی ہے. لیٹس سپوز آپ کسی کنسلٹنٹ کی ہیلپ لیتے ہیں تو آپ نے بتانا ہے کہ جی میں نے کنسلٹنٹ کی ہیلپ لی ہے اور میں نے اسے جو اس کی کنسلٹنسی فیس ہے وہ ادا کی ہے. آپ نے یہ ہرگز نہیں بتانا کہ میں نے ایجنٹ سے کام کروایا اور میں نے 25 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ دیا ہے. تو اس سے وہ جو ہے نا آپ کا ویزا میرے خیال سے تو اسی وقت فائنل کر لیتے ہیں کہ ریجیکٹ کر دیں گے. اس لیے آپ نے یا تو بتانا کہ جی میں نے سارا کچھ خود کیا ہے, بلکہ میرے خیال سے تو آپ کو کنسلٹنٹ کے بارے میں ہی بتانا چاہیے بجائے کہ آپ نے, کیونکہ اگر آپ خود سے بتائیں گے تو ہو سکتا ہے اس کے فائل کے متعلق وہ آپ سے کچھ ایسے سوال کریں جن کا آپ کو پتہ نہ ہو. اس لیے آپ کہیں کہ کنسلٹنٹ سے بنوائی ہے اور اسے میں نے جو اس کی فیس تھی 50,000 1 لاکھ تک جو بھی آپ کی فیس آپ نے دی ہوگی کنسلٹنٹ کو وہ بتا دیں کہ جی. اور آپ سے وہ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اس کنسلٹنٹ کا آپ کو کہاں سے پتہ چلا. کنسلٹنٹ کے بارے میں آپ نے بہت محتاط ہو کے اسے جواب دینا ہے امبیسڈر کو کہ ہمیں ویڈیو سے پتہ چلا, ان سے رابطہ ہو گیا, یا پھر میرے دوست نے ان کے بارے میں میرا دوست جانتا تھا تو میں نے ان سے نمبر لیا. اس طرح کا مناسب آپ نے جواب دینا ہے, کیونکہ اگر انہیں ذرا سا بھی شک ہو کہ یہ کسی ایجنٹ کے ذریعے یہ کام کر رہے ہیں تو اس سے آپ کو بہت نقصان ہو سکتا ہے. آپ کی فائل وہ اسی وقت ریجیکٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایجنٹ کے کام کو وہ اسمگلنگ میں گنتے ہیں, انسانی اسمگلنگ میں. تو اس لیے کنسلٹنٹ کے بارے میں آپ نے بالکل ایسے کہنا کہ ہمیں کسی دوست سے پتہ چلا اس کے بارے میں. اس کے علاوہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ جو آپ نے ہمیں ڈاکومنٹس پرووائڈ کیے ہیں کیا یہ مکمل ہیں, ان میں کوئی کم تو نہیں ہے. وہ آپ کو ایک دفعہ چیک کرنے کا بھی موقع دے دیتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ ری چیک کریں جب آپ ویٹنگ روم میں فیس ادا کرنے کے بعد ایمبیسی فیس ادا کرنے کے بعد اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں تو ویٹنگ روم میں چیک لسٹ لگی ہوتی ہے. آپ ایک دفعہ آپ کے پاس وہاں ٹائم ہوتا ہے تو وہاں آپ چیک لسٹ کے اکارڈنگ ایک دفعہ اپنی فائل کو دوبارہ چیک کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. اور بہتر یہ ہے کہ جو چیک لسٹ لگی ہوتی ہے اس کے اکارڈنگ ایپل پائی آرڈر پہ مطلب ترتیب سے آپ اپنے پیپرز کو رکھ کے لے کے جائیں تاکہ امبیسڈر کو چیک کرتے وقت دشواری کا سامنا نہ ہو, اور جیسے چیک لسٹ پہ پیپر کی ترتیب ہے اسی طرح وہ 1 بائی 1 آپ کے پیپرز کو چیک کر سکے, کیونکہ آپ نے وہاں بالکل ایک ذمہ دار شہری اور پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت دینا ہے. تو ایک چیز اور ہے کہ جب آپ فیملی کے ساتھ انٹرویو دینے کے لیے وہاں جاتے ہیں تو آپ نے سب سے آگے جہاں انٹرویو ہو رہا ہو تو سامنے کھڑے ہونا ہے. آپ کی وائف آپ کے ساتھ کھڑی ہوں گی اور آپ کے بچے آپ کی وائف کے ساتھ ایک سائڈ پہ کھڑے ہوں گے. تو ایسی ترتیب ہونی چاہیے اور آپ نے بالکل ہیزیٹیٹ نہیں ہونا اور امبیسڈر کے سامنے بالکل تیار رہنا ہے کہ کوئی بھی وہ کویشچن کریں تو آپ اس کا اسی وقت جواب دیں بالکل ریلیکس ماحول کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل کنفیوز کھڑے رہیں تاکہ اسے آپ سے شک ہو جائے کہ آپ شاید پہلی دفعہ کوئی ٹریول کر رہے ہیں یا آپ کیونکہ ٹریول تو پتہ ہے وہی لوگ کرتے ہیں نا جن کا کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے یا جو افورڈ کر سکتے ہیں. میرے خیال سے اگر آپ اسی طرح انٹرویو کی تیاری کر کے جاتے ہیں اور کانفیڈنس سے جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا ویزا ضرور لگے گا. اور بالکل آپ میرے انٹرویو کو فالو کریں. انٹرویو کیونکہ میرے ساتھ تو ایسا ہوا ہے, میں نے انٹرویو دیا تھا فرانس کے لیے تو مجھ سے یہی کویشچن کیے گئے تھے اور مجھے زیادہ کنسلٹنٹ کی طرف سے تیاری بھی انہی چیزوں کی کرائی گئی تھی. تو آپ بھی اسی طرح تیاری کر کے جائیں, انشاءاللہ آپ کو ویزا ضرور ملے گا. تو کانفیڈنس سے جائیں. میری آج کی ویڈیو سے ان بھائیوں کو بڑا فائدہ آنے والا ہے جو فرانس کے لیے اپلائی کر چکے ہیں اور ان کا انٹرویو وقت جو ہے نا بالکل قریب ہے. وہ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں, انہیں انشاءاللہ بہت زیادہ ہیلپ ہونے والی ہے.
اگر آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک اور شیئر کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو سے بھی فائدہ حاصل ہو سکے. میں آج کل ویزا انفارمیشن پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں، وہ آپ کے لیے بڑے فائدہ مند ہوگی. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.